السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ فضل حسین ایوان کی کتاب موت سے زندگی کی طرف شائع ہو چکی ہے۔ آج اس کتاب سے روحوں کی سرگشت قارئین کی نظر کرتی ہوں۔ شہرت یافتہ سائنسدانوں اور ڈاکٹروں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے انسانی روحوں کو دیکھا اور تصاویر بھی لیں۔ سب سے پہلی کوشش امریکہ میں مسٹر ہالینڈ نے کی۔ اس نے 16 انچ عدسہ والا کیمرہ بنایا۔ اس نے دیکھا کہ مردے کے عین اوپر اس کی روح، جس کی شکل اس جیسی تھی، روح کا جسم کے ساتھ رابطہ صرف ایک رسی کوڈ کے ذریعے تھا، جو تھکی تھکی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس منظر کو دیکھ کر مسٹر ہالینڈ بے ہوش ہو گئے۔ 1852 میں ایک صاحب ڈیوس نے اپنی کتاب ڈیتھ آف لائف میں لکھا کہ اس نے بھی اسی طرح مردہ عورت پر اس کی روح دیکھی۔ وہ جسم کی نسبت کئی درجہ زیادہ خوبصورت تھی، جو بالآخر کھلے دروازے سے نکل گئی۔ 1939 امریکہ میں سائنسدان ہارورڈ کرنگس نے کیمروں کی مدد سے روحوں کی فوٹوگرافی کی اور اپنے رزلٹ فینومینا لیبارٹری کو بھیجے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک روشنی کا عجیب گیند مردہ جسم سے نکلتا دیکھا گیا ہے۔ اس پر مزید تحقیق کارنگ لیبارٹری واشنگٹن ڈی سی میں ہوئی۔ انہوں نے بھی ایک روشنی کا گیند نکلتے رپورٹ کیا، جس کی تفصیل فزیکل ریویو میں چھپی۔ ان کے بعد بھی کئی لوگوں نے اس طرح کی فوٹوگرافی کی ہے اور دعویٰ کیا کہ مرنے والے کے جسم سے کوئی چیز ضرور نکلتی ہے۔ بعض نے اسے سائیکک فورس کا نام دیا۔ یورپ اور امریکہ میں روحوں کے متعلق اس نکتے پر بھی تحقیق ہوئی کہ جو چیز نکلتی ہے اس کا کچھ وزن ہوتا ہے، شاید 1 یا آدھا اونس۔ داتا گنج بخش اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ روح کا اپنا جسم ہوتا ہے، جو پانی کی بھاپ سے زیادہ کثیف ہوتا ہے۔ ہر کوئی روحوں کو نہیں بلا سکتا۔ قدرت نے یہ شکتی اور قوت خاص بندوں کو دی ہے۔ معین باری اپنے تجربات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، 2 ایسی مجالس میں شامل ہونے کا اتفاق ہوا۔ جب روح بلائی گئی تو شیشے کا گلاس گھومنے لگا اور تحریر کیے الفاظ نے فقرات بنتے گئے، یعنی حقیقتوں کا انکشاف ہوا۔ ایک خاتون کی روح بن بلائے آ گئی، جس نے 70 سال پیشتر خودکشی کی تھی۔ مرحومہ اپنے واقف کار کی بیوی تھی۔ اس کی داستان بہت ہی غضبناک تھی۔ اس کے آخری الفاظ تھے، دیکھو اب بھی میرے منہ سے خون جاری ہے۔ کاش کوئی مجذوب عالم مرحومہ بے نظیر بھٹو کی روح بلا کر ان کا احوال پوچھے۔ درویشوں کی رائے ہے کہ بے گناہ مقتولوں کی روحیں اس دنیا میں اس وقت تک بھٹکتی رہتی ہیں جب تک انہیں انصاف نہیں مل جاتا۔ یورپی رسالوں میں ایسے واقعات پڑھنے کا اتفاق ہوا جہاں مقتول کی روح نے قاتلوں کو گرفتار کروایا، یعنی بعض محققین کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قریبی دوست یا رشتہ دار جو وفات پا چکے ہوں بہت یاد آئیں تو اس کی روح تمہارے قریب ہی ہوتی ہے۔ مئی 2015 کی ریڈر ڈائجسٹ میں مضمون "دی مسٹری آف پاسٹ لیوز" شائع ہوا، جس میں بعض محققین نے انسانی روح کے متعلق دلچسپ انکشافات کیے۔ 1-2 سال سے کم عمر بچے نے باپ سے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہارے پوترے بدلتا رہا ہوں۔ باپ رون اس کی باتوں کو نظر انداز کرتا رہا۔ جب بچہ چند ماہ تک ایسی باتیں کرتا رہا تو رون اور اس کی بیوی کیتھی سوچنے پر مجبور ہوئے اور بچے کی باتوں سے محسوس کیا کہ وہ اپنے دادا سیم کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ 18 ماہ کا بچہ پوری بات کر سکتا تھا۔ والدین نے پوچھا کہ دادا سیم تمہارے بہن بھائی تھے؟ اس نے جواب دیا، اس کی ایک بہن تھی جو مچھلی بن گئی۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ دادا سیم کی بہن تھی، جسے گنڈوں نے قتل کر کے سمندر میں پھینک دیا تھا۔ مصنف سٹیکے ہورن لکھتا ہے، امریکہ میں آج 75 ملین لوگ جن کا تعلق مختلف مذاہب سے ہے، ان کو یقین ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے۔ وہ زندگی کس شکل و صورت میں ہوگی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ڈاکٹر ٹکر بچوں کا سائیکیٹرسٹ تھا۔ اس نے اس موضوع پر مزید کھوج لگانے کے لیے UAE ٹیم بنائی۔ ٹیم نے دنیا میں کئی ممالک سے ایسے کیسز پر تشخیص کی کے بعد نتیجہ برآمد کیا کہ ان میں سے 2500 بچوں کو سابق زندگی کے واقعات یاد تھے۔ امریکہ میں ٹی وی پروڈیوسرز نے ٹکر کی ڈیوٹی ایک 4 سال کے بچے پر لگا دی، جس کا نام لیوسین تھا۔ وہ کہتا ہے، میں ورلڈ وار میں پائلٹ تھا۔
جسے جاپانیوں نے IWO جیما پر مار گرایا۔ بچے کے والدین اسے رات کو چیخ مارتے، بیدار ہوتے اور شور مچاتے سنتے۔ پلین کریش ہو گیا، آگ لگ گئی۔ اس بچے کو اس جہاز کے تمام حصوں اور پرزوں سے واقفیت تھی جو اس عمر کے بچے کو نہیں ہو سکتی۔ بچے نے کہا کہ اس دور میں اس کا نام جیوس تھا۔ تشخیص کرنے والوں نے اس کے بیان کو درست قرار دیا۔ بچوں کے والدین نے کتاب سول سروائیور لکھی۔ مسٹر ٹوکر کی کتاب جرنی تھورڈز ہیون نظر سے گزری، جس میں لکھا تھا کہ انسان جب سو جاتا ہے تو اس کی روح کوسموس میں سیر و سیاحت کے لیے کبھی کبھار پرواز کر جاتی ہے۔ اس پر ٹائم سپیس کی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ بعض روحیں تو اپنی نئی قیام گاہیں ڈھونڈنے کے لیے مختلف سیاروں میں آباد شہروں میں بھی چکر لگاتی رہتی ہیں۔ اسی طرح کے مزید واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔